وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ درس میں عدل کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ عدل کے معنی ہیں برابری، یعنی اللہ تعالی اور اپنے حق میں انصاف کرنا، برابری کرنا۔ اس کے اوپر بات ہو گئی تھی۔ ایک ہے اپنے اور بندوں کے بارے میں انصاف کرنا، اور ایک ہے اپنے ذات کے بارے میں انصاف کرنا، اور ایک ہے اپنے اور دیگر مخلوقات کے بارے میں انصاف کرنا۔ اپنے بارے میں کیا ہے؟ ہم اپنے مالک نہیں ہیں، اپنی ذات کے ہم مالک نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں تصرف کی اجازت دی ہے۔ مثلا ہم اپنی کوئی چیز ضائع نہیں کر سکتے، کسی کو گفٹ نہیں دے سکتے۔ مثلا ہمارا دل چاہا کہ بھی ہم اپنی آنکھیں کسی کو گفٹ کر دیں، نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے مالک نہیں، ہم اس کے مالک نہیں۔ ہمارا دل چاہا کہ ہم اپنے خودکشی کر لیں تاکہ مسائل سے جان چھوٹے، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اس کے مالک نہیں۔ ہمارا دل چاہا ہم اپنا عضو کو کاٹ لیں، نہیں کاٹ سکتے، ہم اس کے مالک نہیں۔ حدیث شریف میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ چھت کے ساتھ رسی لٹک رہی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ حضرت زینب کی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ آپ کی زوجہ محترم۔ کیا مطلب؟ کہا کہ وہ عبادت کرتی رہتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں، نیند آنے لگتی ہے تو وہ اس کے ساتھ لٹکتی ہیں، جھولتی ہیں تاکہ نیند دور ہو جائے اور میں زیادہ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا خبردار اس کو ہٹاؤ، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے انسان پر اس کا حق رکھا ہے، بندے کا حق ہے اپنی ذات۔ 3 صحابی حضور کے گھر پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات معلوم کیے آپ کے بارے، انہیں بتائے گئے تو ایک نے کہا کہ نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ رات کو سوؤں گا نہیں۔ آپ ناراض ہوئے، اس پہ حوصلہ افزائی نہیں کی، شاباش نہیں دی کہ بہت اچھی بات۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے دین میں یہ تصور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے مشقت میں ڈالو، آزمائش میں ڈالو۔ ہمارے ہاں یہ تصور نہیں۔ یہ تصور ہندوؤں میں ہے، عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو۔ مثلا ہندوؤں کے ہاں ہیں کہ اپنے کچھ عضو ہیں ان کو ضائع کر دو۔ مثلا بولنا نہیں، بھئی کیا ہے؟ چپ کا روزہ ہے۔ ایک صاحب سے ملے، کہہ رہے ہیں کہ 12 سال سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ بس
ہمارے دین میں ایسا کوئی تصور نہیں. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا دین یہ نہیں، میرا طریقہ تو یہ ہے میں سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. میرا طریقہ یہ ہے روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. میرا طریقہ یہ ہے نکاح بھی کرتا ہوں. یہ طریقہ ہے، یہ میرا نہیں. تو گویا آپ نے اپنے حقوق بیان کیے کہ ہمارے اوپر بھی ہمارے حق ہے. جب ہم جسمانی طور پر اپنے آپ کو اور اپنی کسی چیز کو ضائع نہیں کر سکتے تو پھر روحانی طور پر اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے ہم ایسا کوئی کام کریں، اس کی بھی اجازت نہیں. اس کی بھی اجازت شریعت مطہرہ نے بتایا کہ اللہ پاک کا قرب حضور کے طریقے میں بہت آسان ہے، بہت آسان. حضور کے طریقے میں اللہ کا قرب ہے اور حضور سے ہٹ کر اللہ سے دوری ہے. پھر اسی طرح بتایا کہ اپنے درمیان اور مخلوقات کے درمیان اس میں عادل. مثلا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جانور جن کے اوپر آپ سواری کرتے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر دیر تک لمبی لمبی گفتگو بیانات نہ کریں، اس سے ان کو تکلیف ہوگی. تو گویا اللہ کے دین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے بھی حقوق بتلائے. فرمایا کہ بھئی ان کے جانوروں کی پشت کو ممبر نہ بناؤ کہ بھئی ان کے اوپر بیٹھے ہیں اور دیر تک بیٹھے ہیں. نہیں، اگر کوئی لمبی بات ہے، کوئی بیان ہے تو نیچے اتراؤ، نیچے اتر کے بات کر لو، ان کو آرام دو. فرمایا ان کے حق کیا ہیں، ان کو چارہ پورا دو. ان کا حق کیا ہے کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دو، یہ ان کا حق ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مصر کی فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے اور ایک جگہ صحابہ اکرام کو 6 مہینے رکنا پڑا. 6 مہینے. جب 6 مہینے رکنا پڑا اس میں خیمے لگائے اور ایک بڑا سارا خیمہ لگایا. اب 6 مہینے کے بعد جب وہاں سے کوچ کرنا تھا تو اس خیمے کو اکھاڑنے کے لیے کہا کہ بھی اس کو اکھاڑیں، لے کے چلیں. جب اکھاڑنے لگے تو بتایا کہ بھئی اس کے اوپر کبوتر نے انڈے دیے. کبوتر نے انڈے دیے تو کہا کہ نہیں، خیمے کو ہی چھوڑ دو. یعنی خیمے کو کبوتروں کے لیے ایسا ہی چھوڑ دو. یہ نہیں آج ہمارا زمانہ اٹھاؤ بھائی یہ انڈے کہیں اور رکھ دو، بھائی انڈے اور کہیں رکھو اور خیمہ اٹھا دو. چنانچہ وہاں شہر آباد ہوا اور اس شہر کا نام پڑ گیا خیمۃ الفسطاط. خیمۃ الفسطاط یہ اس کا نام پڑے. باقاعدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے ایک جگہ مقرر تھی جہاں آ کر وہ ان کے کھانے کا انتظام ہے، کتے ہیں، بلی ہیں، اور باقاعدہ ایک مد قائم تھی جن سے ان جانوروں کا اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کا علاج کیا جاتا. آج جو غیروں کی مثالیں دی جانی کہ بھی وہ جانوروں کا اتنا خیال کرتے ہیں، نہیں، یہ تو ہمارے دین سے سیکھے. یعنی اس وقت کی بات ہے، صحابہ کے زمانے میں انہوں نے ایسے جانوروں کے لیے ایک الگ جگہ رکھ دی تھی جہاں ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی، اور اگر بیمار ہوتے، علاج معالجے کی ضرورت پیش آتی
تو ان کے لیے باقاعدہ ایک مد مقرر کی تھی جہاں سے خرچ کیا جاتا اور ان کا علاج معالجہ کیا جاتا. یہ کن کے ساتھ ہے؟ جانوروں کے ساتھ. اب سوچیں کہ جو دین جانوروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے تو کیا انسانوں کو نظر انداز کر دے؟ انسانوں کو نظر انداز کرے گی. پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بزرگ آئے محمد ابن قعب قرظی رحمت اللہ علیہ. یہ آئے اور انہوں نے ان سے کہا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا محمد ابن قعب قرظی سے کہ عدل تو بتاؤ، عدل کسے کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت بڑا مشکل سوال کیا. کہا اچھا کیا مشکل؟ کہا عدل یہ ہے ہر بڑا اپنے چھوٹے کے لیے باپ کی مانند مشفق بن جائے. ہر بڑا، عدل یہ ہے ہر بڑا اپنے چھوٹے کے لیے باپ کی مانند مشفق بن جائے، اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کے لیے بیٹے کی مانند مؤدب بن جائے. جیسے بیٹا باپ کا ادب کرتا ہے ایسے ہی ہر چھوٹا بڑے کا ادب کرے. اور یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. کہا اچھا یہ تو ہو گیا بڑا چھوٹے کے لیے اور چھوٹا بڑے کے لیے، اور برابر والا برابر والے کے لیے. کہا برابر والا برابر والے کے لیے ایسے ہو جائے جیسے بھائی بھائی کے لیے ہوتے ہیں، جیسے بھائی بھائی کے لیے. اب بتائیں اگر یہ طریقہ صرف ایک اتنی سی بات ہی اپنا لی جائے کہ بڑا چھوٹے کے لیے باپ کی مانند شفیق ہو جائے، اس میں بڑے سے ہر بڑا مراد آ گیا. عمر میں بڑا آ گیا، جس کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، جس کو اللہ نے اختیار دیے، جس کو اللہ نے عہدہ دیا، جس کو اللہ نے منصب دیا ہے، جس کو اللہ نے 4 لوگوں پر سربراہ مقرر کیا ہے، جس کو اللہ نے حاکم بنایا ہے. ہر بڑا چھوٹے پر ایسے مشفق ہو جائے جیسے باپ اولاد کے لیے، اور ہر چھوٹا بڑے کے لیے ایسے مؤدب بن جائے جیسے بیٹا باپ کے لیے، اور ہر اپنے برابر والے کے لیے ایسے ہو جائے جیسے بھائی بھائی کے لیے. صرف اتنی بات کو پورے دن کو چھوڑ دیں، پورے دن کو چھوڑ دیں، صرف اتنی بات کو اگر آپ پلے سے باندھ لیں اور اپنے ملک میں اسی بات پر محنت ہو جائے کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ ایسا رویہ رکھے، تو آپ دیانتداری سے بتائیں کہیں کوئی مسائل ہو سکتے ہیں؟ گھر میں بیٹا بیمار ہو، باپ مزے کے نہیں سو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں. بیٹا گھر میں بیمار ہو تو باپ کا سکون برباد، باپ بیمار ہو تو بیٹے کا سکون برباد، بھائی تکلیف میں ہو تو بھائی کا سکون برباد. یہ ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے. بات یہ ہے جب ہم دین سے ہٹیں گے، جب ہم دین سے ہٹیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. دین کے ساتھ جڑے رہیں گے. اصل میں ہم دین سے ہٹتے ہیں تو اغراض کی دنیا میں آ جاتے ہیں. اغراض کی دنیا کا کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں میری غرض، آپ کہتے ہیں میری غرض، وہ کہتا ہے میری غرض، وہ کہتا ہے میرے مسئلے حل ہو جائیں، وہ کہتا ہے میرے مسئلے حل ہو جائیں، وہ چھوٹا کہتا ہے میرے، بڑا کہتا ہے میرے، برابر والا کہتا ہے میرے. ہر ایک کھینچا تانی میں لگ رہا ہے کہ میرے مسئلے حل ہو جائیں. نتیجہ یہ ہے کہ کسی کے بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے سوائے فساد اور جھگڑے، کچھ حاصل نہیں.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عادل اللہ اور بندے کے درمیان، نبی اور امتی کے درمیان، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے اور بندوں کے درمیان، اپنے اور دیگر مخلوقات کے درمیان. اب ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ عدل، ہم نے عدل کا ایک مفہوم یاد کر رکھا ہے کہ انصاف، اور ہم کہتے ہیں کہ انصاف کیا کرنا، عدالتیں نہیں. ہم میں سے ہر ایک، ہم میں سے ہر ایک اس بات کا مکلف ہے اپنی ذات میں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے. دیکھیں عموماً بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے، اپنی بیٹی کے لیے ضابطہ اور ہے، بہو کے لیے، بیوی کے لیے ضابطہ اور ہے. بیوی کے لیے ضابطہ اور ہے، اور بیٹی کے لیے ضابطہ اور ہے. تو اگر بیوی کو یہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، ہم بیٹیوں کے حقوق کچھ اور سمجھتے ہیں، دوسروں کے حقوق کچھ اور سمجھتے ہیں، اسی کی وجہ سے فساد ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.